کہ دیکھیے اب تک یہ عقیدہ تھا کہ اسلحے کے زور پر انسان کامیاب ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ڈالر اور روبل ساتھ ہو تو کامیاب ہو سکتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میڈیا ایک طاقت ہے, میڈیا ساتھ ہو تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. لیکن ہمارے پڑوس میں افغانستان نے ثابت کر دیا کہ اسلحہ بھی کوئی چیز نہیں ہے, ڈالرز بھی کوئی چیز نہیں ہے, میڈیا بھی کوئی چیز نہیں ہے. نعرہ تکبیر, تاجدار ختم نبوت, نعرہ تکبیر. ان فقیروں کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں. میں گزشتہ دنوں ایک اپنے افغان طالب لیڈر قائد سے ملا. مجھے کہا سراج بھائی لوگ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں. ان دنوں قندھار کا گورنر ہاؤس فتح ہو گیا تھا اور ایک ایسے آدمی نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں قدم رکھا, خاقانی صاحب, جس کے پاؤں میں چپل نہیں تھے. تو مجھے اپنے افغان بھائی نے کہا کہ سراج بھائی دنیا کہتی ہے کہ یہ گورنر ایک طرف کھڑا ہو الیکشن میں اور دوسرے طرف یہ بغیر چپل کے مجاہد کھڑا ہو, اور جس کو لوگ زیادہ ووٹ دے وہی گورنر بن جائے. تو کیا ہمیں یہ اختیار کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی اللہ دے اور بندہ لے. اگر اللہ نے آپ کو فتح سے دیا ہے, فتح سے نوازا ہے, مغربی جمہوریت, میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں, سارے علماء کرام بیٹھے ہیں, میں مغربی جمہوریت سے اسی طرح پناہ مانگتا ہوں جس طرح شیطان رجیم سے پناہ مانگتا ہوں. جہاں لوگ اتفاق کرے کہ نکاح کے بغیر زندگی جائز ہے, جہاں لوگ شراب کو جائز قرار دے, اور ذلت اور رسوائی کے انتہا ہے کہ اس مغربی جمہوریت نے لڑکے کا لڑکے کے ساتھ اور عورت کا عورت کے ساتھ ہم جنس پرستی کو جائز قرار دیا. ہم اسی دلدل میں پھنس گئے ہیں. اس لیے ہم جمہوریت وہی جو قرآن اور حدیث کے تابع ہو, وہی جمہوریت جس کے نتیجے میں کوئی اللہ والے اقتدار تک پہنچے, شیطان کا چیلا اور ابلیس کا ایجنٹ پہنچے, ہمیں ایسی جمہوریت ناقابل قبول ہے. یہ کرپشن ان کی وجہ سے, مہنگائی ان کی وجہ سے, بے روزگاری ان کی وجہ سے, دنیا میں جنت کی حور یہ مذاق جنت کا اڑا رہے ہیں. مذاق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ رب کریم فرماتا ہے نعمتوں کا آپ تصور نہیں کر سکتے. فی صدر مخضود و طلح منضود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوع. اللہ اکبر. اس لیے میں شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا. لیکن اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ 40 سال تو ہم نے جلسے کیے اور 40 سال اللہ وسایہ تو نہ ہو, ان کے کوئی آئندہ نسلیں جلسے ہی کرتے رہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ ہم ایک ایسے نتیجے پر پہنچے کہ ہم اس ایشو کی بجائے اور بہت ساری ایشوز ہیں یہ حل ہو جائے, یہ فتنے ختم ہو جائے, تاکہ ہم دنیا کے 8.25 ارب تک قرآن کا پیغام پہنچا دے, تاکہ ہم 8.25 ارب انسانوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دے. اسی منزل کے آنے کے لیے اس ملک میں اسلامی حکومت قائم ہونا چاہیے, اور اس کے لیے دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے اللہ پر توکل اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہمارے لیے کافی ہے. شب گریزاں ہوں گی آخر جلوہ خورشید سے, یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.